السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح منہیات اسلام پارٹ نمبر 33 کی آپ کو آڈیو بھیجی تھی، جس میں جو 21 منٹ 22 سیکنڈ کی تھی، لیکن اس میں ایک غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کو ایڈٹ کیا گیا، اور ایڈٹ کرنے کے بعد اب یہ 18 منٹ اور 54 سیکنڈ کی ہے۔ تو لہذا جن لوگوں کو پہلی والی مل گئی ہے، سب کو نہیں بھیجا تھا، کچھ ہی لوگوں کو بھیجا ہے، تو جن لوگوں کو مل گئی ہے پلیز اس کو اگنور کریں، اور اس کو نہیں، اس میں جو غلطی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اور یہ جو دوسری والی آپ کو بھیج رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیں کہ 21 منٹ 22 سیکنڈ کی جو تقریر ہوئی ہے منہیات اسلام پارٹ نمبر 33، وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ 18 منٹ 54 سیکنڈ کی جو ہے وہ صحیح ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، معذرت چاہتا ہوں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، یعنی اسلام نے کن چیزوں کو منع کیا ہے، اس لحاظ سے اس کا سیریل نمبر 33 ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں خرید و فروخت تجارت کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو اس کی تجارت نہ کی جائے۔ مثال کے طور پر کوئی آرڈر آپ کے پاس آتا ہے، مال آپ کے پاس اسٹاک میں نہیں ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایجنٹ سے بول دیں گے اور ایجنٹ مال پہنچا دے گا، اور آپ نے سودا کر لیا۔ سودا کرنے کا مطلب اسلام میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دونوں آدمی کا راضی ہونا اور پیسے کو پے کر دینا۔ پیسہ جب پے ہو جاتا ہے، جیسے پیسہ پے ہونا، فوراً چیز کو حوالے کر دینا۔ یہ تینوں چیزیں جب اکٹھا ہوتی ہے تو تجارت ہوتی ہے۔ اب اس میں دونوں راضی ہو گئے، پیسہ پے کر دیا گیا، سامان موجود بھی ہے، لہذا اگر ایسا کیا گیا ہے تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ایجنٹ کو بول دیں گے کہ بھئی 500 پیس پہنچا دو شام میں 4 بجے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب۔ ایجنٹ کو جو فون کیا تو ایجنٹ نے کہا ٹھیک ہے صاحب 4 بجے پہنچا دیں گے۔ ہم نے 6 بجے ڈلیوری دے رکھی ہے دوسرے آدمی کو کہ 6 بجے صاحب آ کر مال لے لیجیے گا۔ اب وہ ایجنٹ نے کمپنی والے کو فون کیا تو اس نے کہا کمپنی میں آج اسٹرائک ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ مال جو ہے وہاں سے نکلا ہی نہیں، ایجنٹ کے پاس پہنچا، ایجنٹ نے سیلس مین کو نہیں دیا، سیلس مین نے کسٹمر کو نہیں دیا۔ اب یہ تینوں آدمی اکٹھا لڑیں گے۔ تو پوری اسلام کے قوانین کے جتنے بھی رولز ریگولیشن ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا میں سکون رہنا چاہیے۔ اس سکون کو مینٹین کرنے کے لیے سارے قانون بنائے جا رہے ہیں، اور یہ جتنی لڑائیاں، جتنے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، وہ سب کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اسلامی قانون کو لوگ مد نظر نہیں رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا بھی جو جھیل رہی ہے اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے۔ تو اس طریقے سے جو چیز موجود نہیں ہے اس کی بیع نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ جتنے آن لائن ٹریڈنگ ہو رہی ہیں، ہزاروں چیز ایسی ہو رہی ہیں کہ آن لائن ایک آدمی نے خرید دیا، دوسرے آدمی نے بیچ دیا، مال دیکھا ہی نہیں ہے، مال پہنچا ہی نہیں ہے، مال ہے بھی نہیں ہے، یا پیپر ہی پر چل رہا ہے، یہ ساری کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے، ایسی تجارت کرنے سے۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، یہ دیہاتوں میں بہت ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسان کے مال کو مارکیٹ میں آنے سے پہلے نہ خریدا جائے۔ کیا کرتے ہیں کسان لوگ؟ ہم لوگ بچپن میں بھی دیکھتے تھے کہ کسان کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں ہیں، وہ اناج پیدا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر گیہوں کا سیزن ہے، گیہوں پیدا ہوا، اس نے 20 کلو گھر سے گیہوں اٹھایا اور سوچا بازار میں بیچ دیں گے اور وہاں سے صابن خرید لیں گے، جو خریدنا ہوگا خرید لیں گے۔ اب یہ جب چلا گیہوں بیچنے تو لوگوں نے ہوشیاری کیا رکھی ہے کہ بازار سے پہلے 1 کلومیٹر آدھا کلومیٹر پہلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا سامان، اس گیہوں کو، اناج کو خریدنے کے لیے، اس کو یہاں خرید لیا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ مارکیٹ میں جائے گا تو اس کو اندازہ لگ جائے گا کہ ریٹ کیا چل رہا ہے۔ تو اس کو ریٹ کے اندھیرے میں رکھنے کے لیے مال کو کیا کر دیا گیا؟ مارکیٹ میں پہنچنے سے پہلے خرید دیا گیا۔ اچھا، اس کو سہولت کیا ہوتی ہے کہ چلو 1 کلومیٹر ہم لاد کر لے جانے سے بچے،
کچھ نوجوان لڑکے ہوتے ہیں شرماتے ہیں یہاں سے گاؤں اناج لے کر جائے بیچیں، وہ اس سے بچے، وہ یہاں پر بیچ دیتا ہے بیچارہ، اور یہ کیا کرتا ہے 2-3-4 گھنٹے مال خریدتا ہے، جب پورا اس کے پاس 2-4 کنٹل مال ہو جاتا ہے وہ لے جا کر کے مارکیٹ میں اصل ریٹ میں بیچ دیتا ہے، اور یہ جو اصل کسان بیچارہ محنت کیا تھا یہ اس سے محروم ہو جاتا ہے اصل پیسے سے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مارکیٹ تک جانے دو تاکہ پوری مارکیٹ دیکھ لے کہ ریٹ کیا چل رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ اسلام جو ہے نا یہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، زندگی گزارنے کا نام ہے۔ 1450 سال پہلے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور جو آج بھی ہمارے سامنے کیا ہے آلریڈی اسی طریقے سے شرارتیں لوگ کر رہے ہیں، لہذا اس کو سختی سے منع کیا گیا کہ کسان کے مال کو اس کے مارکیٹ میں آنے سے پہلے۔ اب اس سے بھی بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بینامہ کو آپ لوگ اپنی زبان میں جو ہے وہ جب کسی چیز کو خریدنا ہوتا ہے تو کچھ پیسے ایڈوانس دیے جاتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ چنچکار کہتے ہیں۔ یہ جو کسی چیز کو خریدنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، جیسے مجھے یہ بلڈنگ لینی ہے تو سودا طے ہو گیا کہ بھائی 20 لاکھ کی بلڈنگ ہے، ہم نے کہا 20 لاکھ روپے ہم دیں گے، ہم نے کیا کیا کہ اس کو 1 لاکھ روپے چنچکار دے دیے، تو چنچکار دے دیے۔ اب چنچکار دینے کے بعد یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر میں نے سودے کو کینسل کیا تو میرا 1 لاکھ روپے کا ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ نے 1 لاکھ روپے اس کو ایڈوانس دے دیا، اب آپ کے اوپر 19 لاکھ روپے باقی ہے، اگر 19 لاکھ روپے آپ دے دیں گے تو سودا آپ کو، اگر خدا نہ خواستہ یہ بیچارہ کسی وجہ سے اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں غلط ریٹ لگا دیا، یا یہ کہ اب تھوڑی دیر کے بعد اس کو پسند نہیں آیا یا کوئی بات ہو گئی، یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب میں نہیں لے پاؤں گا، وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نہ لیجیے لیکن یہ پیسہ واپس نہیں ہوگا۔ یہ جو لوگوں نے انڈرسٹوڈ کر لیا کہ چنچکار بینامہ واپس نہیں ہوگا، یہ حرام ہے اسلام میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت ہے، اس کو منع فرمایا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے ہزاروں لوگ مسلمان ہیں روزہ نماز کر رہے ہیں، اور اگر ایسا کیس ہو گیا تو نتیجہ کیا نکلا، انہوں نے اس پیسے کو واپس نہیں کیا۔ یہ ڈیلی ہمارے مارکیٹ میں ہو رہا ہے۔ یہ جو آپ ہم شکایت کرتے ہیں نا برکت نہیں ہو رہی ہے، مولانا صاحب دہلی الجھن، یہ سب حرام کے نتائج ہیں جو الگ الگ انداز میں ہماری زندگیوں میں برآمد ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے برکت، اللہ تعالیٰ نے سکون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں چھپا رکھا ہے۔ جتنا آپ نبی کے طریقے پر عمل کریں گے، آپ اندر سے ہو سکتا ہے کہ آپ غربت کی زندگی گزاریں لیکن اندر سے آپ راجا رہیں گے، لیکن اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہوں لیکن ہم اندر سے جو ہے نا وہ فٹ پاتھ والے کی طرح کبھی ایک دن بھی نہیں سو پاتے ہیں جیسا فٹ پاتھ والا سوتا رہتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کی کیا ہے، خباثت ہے اور اس کی ذلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجبور اور پریشان حال کی بیع سے منع فرمایا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں ابھی کل کی بات ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی تو آٹو سے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، رات ہو رہی تھی 12:30 پونے 1 ہو رہا تھا۔ وہ جان رہا ہے کہ اب اس وقت ان کو آٹو جلدی سے نہیں ملنا ہے، اب اس وقت جو ریٹ لگا رہا ہے وہ ہماری مجبوری کا ریٹ لگا رہا ہے۔ نبی کے انسان ہم فرماتے ہیں کہ مجبوری سے جو پیسہ کمایا جائے گا یہ پیسہ حرام ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں سے ریٹ کتنا ہے، 60 روپے ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا کہ 120 روپے لے رہے ہیں، اور وہ جس کو میں نے روکا گاڑی رکھے ہوئے ہیں، مجھے صاحب ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مجھے پہچانتے بھی رہے ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں میٹرو پولیس سے چلا تو میں نے کہا کہ روکا میں نے 1:15 بجے تھے، انہوں نے کہا صاحب 140 روپے ہوتے ہیں، ہم نے کہا 140 روپے نہیں ہوتے، میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، انہوں نے کہا نہیں چلنا ہے چلے، نہیں چلنا ہی نہیں چلنا۔ اب ہمیں ان کو معلوم ہے کہ اس کو جانا ہے اور ہمارے سامنے دوسرا کوئی کیا ہے آپشن نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ ڈیلی ہوتا ہے، اس کا الٹا بھی کر لیجئے۔ ایک دن ایسا ہوا
کیونکہ ہم تو ہر چیز کو شریعت سے ٹیلی کرتے رہتے، لہذا یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں آتی رہتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن ہم یہاں پہ آٹو سے جانے لگے، وہ آٹو والا بیچارہ نیا تھا، میں نے کہا کہ مجھے مدرسے جانا ہے، بتایا میں نے، تو اس نے کہا کہ 40 روپے دیں گے۔ اب یہاں سے ریٹ کیا ہے، 80 روپے سے کم میں نہیں جاتا آٹو والا۔ اب مولانا صاحب اندر سے خوش ہو جائے کہ صاحب اسے معلوم نہیں ہے اور یہ 40، یہ بھی حرام ہے، یہ دوسرا بھی حرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سے ہم ڈیلی جاتے ہیں یا یہاں سے، آپ بولے نہیں وہ اپنی مرضی سے 40 نہیں، وہ بیچارہ کیا ہے، وہ بیچارہ انجانے میں یہ کر رہا ہے، مجبوری درجے میں، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ جہاں جانا ہے اس کا ریٹ کیا ہے، لہٰذا اس نے کہا ہم 40 روپے لیتے، اب 80 سے کم میں نہیں جاتا۔ تو میں نے کہا کہ آپ نئے آدمی ہیں؟ کہا ہاں۔ ہم نے کہا اچھا بیٹھیے، کب بیٹھ گئے، میں نے اس کو 80 روپے دیے، تو نے کہا نہیں، ہم نے کہا نہیں، یہاں سے 40 نہیں 80 روپے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام نے سکھایا ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ اللہ کلی ہے، آپ دیکھیے کلی کیا کرتا ہے، اگر اسے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سامان آپ اکیلے اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، وہ اپنا منہ مانگا ریٹ لے گا، اور اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں ان کے ساتھ 2 لوگ ہیں، اگر ہم نہیں اٹھائیں گے تو یہ اٹھا لیں گے، آپ کبھی بھی اس کے سامنے سامان اٹھا کے چلنے لگے ریٹ ڈاؤن کر دے گا۔ اور اگر آپ اس کو یہ محسوس ہو گیا کہ صاحب یہ نہیں، تو فوراً وہ ریٹ ہائی کر دے گا۔ میں دلی ریلوے اسٹیشن پہ نظام الدین پہ تھا، اسی گاڑی پہ آ رہا تھا، تھوڑا میرے پاس سامان تھا، تو ایک مولوی صاحب آئے، تو میں نے وہ اچھا ایک کلی آ جائے گا تو دوسرا نہیں آئے گا، اس نے سامان آپ کا چھو لیا تو اب دوسرا نہیں آئے گا، وہ آئے مولوی صاحب، تو میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ 1000 روپے ہوں گے، تو ہم نے کہا تو بہت زیادہ ہے یار، ہم نے کہا کہ گورنمنٹ کا ریٹ ہے 40 روپے، آپ 50 روپے لے لیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں مولانا صاحب اتنا ہی ہوتا ہے، میں نے بہت سمجھایا ان کو، نہیں مانے۔ اچھا آپ ٹرین کا ٹائم بھی ہو رہا تھا، آدھا گھنٹہ باقی تھا، ہم نے کہا اچھا چلو دیں گے پیسے، لیکن مجھے اندر سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ تکلیف اس بات کی ہوئی کہ یہ مولوی صاحب ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، کہ یہ مسلمان ہو کر کے مسئلہ حل کر رہے ہیں، مجھے اندر سے بہت زیادہ مطلب ایک دم وہ 1000 کا مسئلہ اور پھر ایک میں نے جب ٹرین میں سامان رکھ دیا، اچھا پہلے پوچھتے ہیں آپ جائیں گے کہاں، کس کوچ میں بیٹھیں گے، اگر آپ نے اے سی کا نام لے لیا تو ایک الگ ریٹ بتائیں گے، اگر آپ نے سلیپر کا نام بتا دیا تو الگ ریٹ بتائیں گے۔ اب میں نے ان سے کہا کہ میں سیکنڈ اے سی میں ہے میرا، خیر وہ سامان رکھ دیا، جب وہ جانے لگے تو میں نے دے دیا 1000 روپے۔ ہم نے کہا کہ ابھی آدھا گھنٹہ ٹرین ہے یار، اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو آگے بتائیے گا۔ ہم نے کہا میں یہ 1000 روپے آپ کو دل سے نہیں دے رہا ہوں، اور میں دل سے سخت مجھے تکلیف ہے۔ خیر وہ چلے گئے مولوی صاحب، جا کر کے وہی مسجد کے ادھر جدھر جو ہے وہ مرکز ہے ادھر مسجد ہے، وہاں انہوں نے وضو کیا اور گھڑی اتار کے رکھ دیا، اور گھڑی بھول گئے، اور 600 روپے کی وہ گھڑی کوئی لے کر کے چلا گیا۔ اب وہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو گھڑی گئے، اب ان کو کلک کیا یار کہ یہ تو اس نے کہا تھا وہ بندے نے کہ اگر کچھ حادثہ پیش آئے تو آئیے، وہ بھاگا وہ سمجھا کہ ہم بہت بڑا بزرگ آدمی تھا اور غلطی ہو گئی آج مجھ سے، آیا میرے پاس بھاگا تو، لیکن یقیناً مجھے بہت اندر سے تکلیف ہوئی۔ آنے کے بعد کہا کہ یہ آپ اپنا پیسہ لے لیجیے 1000 روپے۔ ہم نے کہا کیا ہوا، میں نے کہا نہیں مجھے معاف کر دیجیے۔ ہم نے کہا ہوا کیا، انہوں نے کہا میری 600 روپے کی گھڑی چلی گئی، تو ہم نے کہا کہ 600 روپے اور لے لو، گھڑی چلی گئی غائب ہو گئی تو میں مدد کر دیتا ہوں۔ نہیں یہ آپ اپنا 1000 پکڑیے۔ خیر آخر کار ہم نے کہا چلو 600 روپے گھڑی گئی، 400 روپے ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ سے زیادہ، 8 منٹ ہے ہمارا، 400 روپے سے زیادہ نہیں ہوتے، یہ 400 روپے تمہارے ہو گئے، 600 روپے گھڑی والے ہو گئے، اور جا کے 600 روپے کی گھڑی خرید لو، لیکن ایک بات کا وعدہ کرو، آج سے یہ طے کر لو مسلمان کی حیثیت سے کہ مجبوری کی بنیاد پر کلی کا ریٹ نہیں بتایا جائے گا۔ یہ زندگی میں طے کرو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مجبوری کی بنیاد پر کسی قسم کا کوئی بھی دھندا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی پریشان ہوتا ہے، کبھی بیچارہ کہتا میری گھڑی آپ خرید لیجیے، قیمتی گھڑی ہوتی ہے، راڈو ہوتی ہے، یا کبھی ایک آدمی پلاٹ بیچتا ہے، بلڈنگ بیچتا ہے، اب اسے معلوم ہے اس وقت اس کو سخت پیسے کی ضرورت ہے،
मार्केट का रेट एक है, उससे गिरा करके बेचता है, आप खूब खुश होते हैं यार ये रेट। ये जो आप जो खुश हो रहे हैं ना, ये हकीकत में खुशी नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप उससे हकीकत में आपके पास पैसा है तो आपको कहना चाहिए आप क्यों इतने कम में पैसे दे रहे हैं। ये एक इस्लामी कैरेक्टर है कि आप क्यों पैसे में मैं परेशान हूं और कोई खरीदने वाला नहीं है, ठीक है मैं खरीद लूंगा, इससे जो रेट है मैं वो रेट दे दूंगा। ये इस्लामी कैरेक्टर है। हम इस बात पर खुश हैं कि हमको बहुत सस्ता माल मिल गया, ये ना आपको घर कभी बरकत देगा, ना ये कभी प्लॉट कभी बरकत देगा। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो कहते हैं कि अगर जैसे घड़ी बेचने आया, कोई चीज बेचने आया और उसको रेट उसने सही नहीं लगाया और मार्केट का रेट आपको मालूम है, आपके लिए खरीदना जायज ही नहीं है। आप ना खरीदें ये ज्यादा अफजल है, लेकिन ये खुश होकर के जो आप सस्ता खरीद रहे हैं ये सस्ता नहीं है, ये आपके लिए कैंसर बन जाएगा, ये अच्छी चीज नहीं है। ये हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तिजारतों से मना फरमाया है कि ऐसी तिजारतें न की जाए। तो ऐसी मतलब एक दो मिसालें दिया, ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं। तो ले दे करके खुलासे कलाम ये है कि न मजबूरी के तहत धंधा हो, न मजबूरी की तरह बेचा जाए, न मजबूरी का इस्तेमाल किया जाए। ये दोनों चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। मुस्लिम शरीफ की रवायत है, ये रवायत जो मैंने आपके सामने नकल की, अबू दाऊद की रवायत थी। ये जो रवायत है अल्लाह के रसूल फरमाया है कि तिजारत पर तिजारत न करें, तिजारत पर तिजारत न करें। मुस्लिम शरीफ की रवायत है। मिसाल के तौर पर दो आदमी एक सामान खरीद रहे हैं, कोई भी सामान खरीद रहे हैं, आप वहां पहुंच गए और अभी वो दोनों बात ही कर रहे हैं, या ये कि दोनों बात कर चुके, अभी सामान निकाला नहीं गया है। आपने फौरन कहा कि आप मुझे जो है ना 500 में दे दीजिए, वो 400 में ले सौदा तय हो गया, आपने बीच में आगे बढ़ करके कह दिया 500 में दे दिए। अब जब 500 में आपने बात कह दिया तो भेजने वाला क्या करेगा, वो 400 वाले को कैंसिल कर देगा, 500 वाले को सौदा कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, दोनों आदमी बात करने के बाद मुतमईन नहीं हुए, अलग हो गए, नहीं ठीक है, तो फिर आप धंधा कर लीजिए। या ये कि उसमें भी मिसाल के तौर पर इसमें भी एक इस्लामी कैरेक्टर उससे भी ऊंचा पेश किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप दो आदमी ने एक बेचा एक खरीदा, बेचने वाले ने कहा 400, हमने कहा ठीक है 400 रुपये हो गए। अचानक एक तीसरा आदमी आकर बोला 500। अब जो खरीद रहा है ना उसको वो ये भी सोच सकता है कि यार इस बंदे को, बेचने वाले को 100 रुपये मेरी वजह से नुकसान हो रहा है, उसको बढ़कर कह रहे थे भैया आप ही खरीद दीजिए, क्यों, ताकि मैं बैक हो जाऊं, मेरे बैक होने से इस बेचने वाले को क्या हो जाए, 100 रुपये फायदा मिल जाए। ये भी एक तरीका हो सकता है। इस्लामी कैरेक्टर ये भी एक है कि आप उससे बढ़कर के आगे कह दें कि ठीक है आपको ये सौदा लेना है 500 में, ठीक है मैं नहीं खरीदता, आप खरीद